السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 59 سے 63 تک ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی ہے۔ خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے۔ ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس بارے میں، من بعدی اس کے بعد، ما جاءک من العلم، جو آ گیا تیرے پاس علم میں سے، فقل تو کہہ دو، تعالو آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم اپنے نفسوں کو، وانفسکم، اور تم اپنے آپ کو، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، بد دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ڈال دیں اللہ لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ وہ البتہ قصے ہیں سچے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہ جو پچھلی آیات ہیں کافی ساری عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیٹیل سے اللہ نے ساری بات بتائی، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد نجران، یمن کے پاس ایک علاقہ، وہاں سے ایک وفد آیا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم دلائل کے ساتھ اپنی عیسائیت کو غالب کر کے دکھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرائیں گے۔ ان کا کوئی ایمان لانے کا ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے، اور اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور ان کی پیدائش بھی، یعنی آپ کہتے ہیں کلمہ کن سے ہوئی، تو پھر ان کے الہ ہونے میں فرق کیا ہے؟ آپ اپنی جو بھی کوئی ان سے اس طرح کا سوال کرتا، آپ فوری جواب نہیں دیتے تھے بلکہ وہی کا انتظار کرتے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ان باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں پورا ان کے یہ جو عقیدہ تھا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں، اس کا پورا رد موجود تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر سیدنا عیسیٰ کی پیدائش موجزانہ طور پر ہوئی تو اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے، ان کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں کہ انہیں الہ تسلیم کیا جائے۔ اور اگر سیدنا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ صاف کہتے تھے کہ یہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، میری اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور یہی صورتحال ان کے اوپر اٹھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ تو جب وہ اپنے بچانے کے لیے اللہ کے محتاج تھے تو الہ کیسے بن گئے؟ وہ کون سا خود اوپر اٹھ کے چلے گئے؟ فرشتے آ کے ان کو لے کے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید سوال کر دیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں، بیٹے بھی کہتے ہیں اور رب بھی کہتے ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں، تو ان کا باپ کون تھا؟ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر باپ کا نہ ہونا ہی اللہ کا بیٹا ظاہر کرتا ہے تمہاری نظر میں، تو پھر آدم علیہ السلام کے تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے۔
ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہیں تو تم رب نہیں مانتے، نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلو کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اس نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ کوئی بھی کائنات کی چیز، اتنے بڑے زمین آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں، سب اللہ کے کون سے ہی بنی، اور اسی کون سے اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حق تیرے رب کی طرف سے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، کیونکہ یہ اس طرح کے سوال کر کے ہر انسان دوسرے کے دماغ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب حق تیرے پاس آ گیا، واضح بات ہو گئی، ان کو آگے سے کوئی جواب بن نہیں پڑا، پھر بھی تیرے ساتھ جھگڑا کریں، کیونکہ مقصد ہی اسی مقصد کے ساتھ ہی آئے تھے نا، کہ آرگومنٹ کریں گے، جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے اور غالب آ جائیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ نے ان کے دلائل کا، ان کے سوالوں کا کھل کے جواب دیا دلائل کے ساتھ، تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا اب تیرے ساتھ یہ جھگڑا کریں علم کے آنے کے بعد، تو پھر ایک طریقہ ہے، ان سے کہنا ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ تم، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے، تم اپنے خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے، تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آتے۔ پھر التجا کرتے ہیں نا، اللہ سے بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹے پر لعنت کر دے۔ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، بحل ہوتا ہے بہت گریہ زاری سے دعا کرنا، مباہلہ دو فریق ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ جب ان کا کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے یہ ایک حل اللہ نے قرآن میں 2-3 جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دیا، کہ دونوں فریق جب جھگڑا میں کوئی واضح نہ ہو سکے، یعنی مانے نہ دوسرا سچ بات کو دلائل کے باوجود، تو پھر یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن انہوں نے آپس میں سوچا، ظاہر ہے بیوقوف تو نہیں تھے، سمجھتے تھے کہ یہ نبی سچ ہے، آپس میں سوچا کہ اگر یہ نبی سچ ہے تو پھر ہماری اور ہماری اولاد کی خیر نہیں، ہم تو سب گئے، تو اس سے اچھا ہے کہ اس سے جھگڑے نہ اور اس بات پہ یہیں چپ کر جائیں۔ آخر کار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ٹیکس دے کے جزیہ، یعنی ہماری مملکت ہمارے پاس ہی رہنے دیں، ہم آپ کو ٹیکس دے دیا کریں گے، لیکن ہم مزید آپ سے کسی بات پر جھگڑتے نہیں، نہ ہم نے یہ کام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ نے ہر ایک کو یہ ریلیکس دیا ہوا تھا کہ جو ہماری مسلمان مملکت کے انڈر رہنا چاہتا ہے وہ پھر جزیہ دے گا، یعنی اتنا اللہ نے ان کو نیچے کر دیا تھا کہ ٹیکس کے بغیر یہ مسلمان اسٹیٹ میں رہ نہیں سکتے تھے۔ اور یہی ان کی حق ہے جو ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر کر لیا، کہ ہم ان سے چیزیں لے کے تو ان کو سود دیتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہمارے انڈر رہتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی باتیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ وہی ایک زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ ساری باتیں سن کے، سارے دلائل کو سمجھ کے، ساری علامات کو دیکھ کے منہ پھیر لیں، تمہاری بات نہ مانیں، سچ کو سچ نہ کہیں، سورج کی روشنی کو سورج کی روشنی نہ مانیں، ٹھیک ہے، اللہ تو مفسدین کو جانتا ہے نا، پھر ان سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ کافرون میں فرمایا لا اعبد ما تعبدون، نہ ہم عبادت کرتے ہیں ان کی جن کی تم کرتے ہو، نہ تم کرتے ہو نہ جس کی ہم کرتے ہیں۔ جو بھی حق بات کو حق نہ مانے، ہمارے ساتھ بھی جیسے آپ دین کی کوئی بات کنوے کرنا چاہیں اور اگلے کو دلائل سے سمجھائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی کو اس کی جگہ سے چینج کر دینا، کسی کا ذہن بدلنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ نے یہ کام اپنے انبیاء سے لیا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ کر نہ سکے تو ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بات کوئی مانتا نہیں، کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم اسے کیسے روکیں۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا، یہ ہمیں بتانے کے لیے دیا کہ سب کچھ مان کے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم تو صرف بتا ہی رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے نبی تھے،
ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا تھا اور وہ پہچان بھی پائے تھے، لیکن اپنی ضد، اپنا تعصب، اپنی اکڑ، اپنی جو بھی شرارتی ذہن اور اپنا فساد انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے منہ موڑ لو۔ اللہ کو تمام مفسدین کا پتہ ہے جو دنیا میں مصلح بن کر فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ شروع میں اللہ نے فرمایا کہ کہتے ہیں ہم تو نحن مصلحون۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ خود مفسد ہیں، کوئی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دنیا کی خاطر، دنیا کی اس دولت کی خاطر، اب حکومت کی خاطر کتنے بڑے سچ کو جھٹلا رہے ہیں۔ سچ تو سچ ہی رہتے۔ اب کوئی سورج کی روشنی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہے، تو قصور اس کا ہے، سورج کا نہیں۔ یہی بالکل حال ہے، جو سچ کو دیکھیں، حقیقت کو جان لیں، دل کو بات لگ جائے، لیکن پھر بھی اپنے عقائد میں اڑا رہے، جمع رہے، خود کو صحیح سمجھے، اپنے ماں باپ دادا کی بتائی ہوئی باتوں کو صحیح سمجھے، اپنی ہی نقش قدم پہ بڑوں کے چلتا رہے، حق کو نہ دیکھے اور نہ سنت کو، نہ قرآن کو، تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اس سے بحث ہی کرتے رہیں یا اسے چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمیں نہ چھوڑنا ہے نہ بحث کرنی ہے، ہمیں اپنا پیغام پہنچا کے سائڈ پہ ہو جانا۔ ان کے لیے ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کو حق دکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔